بابو جی، کیا آپ مجھے کوئی کام دلوا سکتے ہیں؟ یہ وہ جملہ تھا جو اقبال کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ اس نے قلم روک کر اپنے سامنے کھڑے ادھیڑ عمر شخص پر نگاہ ڈالی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس دفتر میں تمہیں کوئی کام نہیں دلوا سکتا۔ بابو جی، پردیسی ہوں، مشکل میں ہوں، کوئی کام مل جائے تو مہربانی ہوگی۔ ایک مرتبہ کہہ جو دیا کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ دفاتر میں کام بھلا یوں ملا کرتے ہیں، جاؤ یہاں سے، نہ جانے کہاں کہاں سے منہ اٹھائے چلے آتے ہیں۔ جاؤ، مجھے کام کرنے دو۔ اقبال کا لہجہ نہایت تلخ تھا۔ اس سے قبل کہ وہ شخص وہاں سے واپس جاتا، کونے میں بیٹھے شوکت نے اسے اپنے پاس بلایا تو اقبال نے اسے ناخوشگوار انداز میں گھوڑا۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ شوکت نے پوچھا۔ صاحب جی، میرا نام جمال ہے، میں سیالکوٹ سے آیا ہوں۔ سیلاب کی وجہ سے ہمارا سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ میرے بیوی بچے بھوکے کے پیاسے ہیں، میں اس وقت بہت مشکل میں ہوں۔ جمال نے روتے ہوئے کہا، صبر کرو، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا۔ میرے دوست، اقبال نے درست کہا ہے کہ دفتر میں کام اس طرح نہیں ملا کرتا۔ تم اس کے علاوہ کوئی مدد چاہو تو میں حاضر ہوں۔ شوکت کی بات سن کر جمال کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، اگر 1000 روپے مل جائیں تو میں کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر لوں گا۔ میں یہ روپے بطور قرض مانگ رہا ہوں۔ میں یہ روپے آپ کو جلد از جلد واپس کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ مجھ پر اعتبار کر سکتے ہیں۔ میں بھکاری نہیں ہوں، نہیں، اس وقت مشکل میں ہوں، اللہ کے واسطے میری مدد کریں۔ شوکت صاحب، اس کی باتوں میں مت آئیے گا، ایسے پیشہ ور بھکاری اداکاری بہت اچھی کرتے ہیں۔ اسے 1000 روپے مت دیجیے گا۔ اقبال نے کہا، بابو جی، میں پیشہ ور بھکاری نہیں ہوں، میں نے جو کچھ بتایا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ شوکت نے اپنا بٹوا نکال کر 1000 روپے کا ایک نوٹ جمال کی طرف بڑھایا۔ نوٹ دیکھ کر جمال کی بجھی ہوئی آنکھوں میں روشنی سی آ گئی تھی۔ بابو جی، بہت شکریہ، میں بہت جلد آپ کو 1000 روپے واپس کر دوں گا۔ یہ کہہ کر جمال وہاں سے چلا گیا۔ اقبال بھی شوکت کو گھورتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ دفتر میں کافی عرصے تک اس واقعے کی باز گشت سنائی دیتی رہی۔ اب تو دفتر کے لوگ جمال کے ہاتھوں بیوقوف بننے پر شوکت کا مذاق اڑانے لگے تھے۔ شوکت سب کی باتیں صبر سے سنتا اور بس یہی کہتا کہ جمال اپنا وعدہ ضرور نبھائے گا، وہ ایک دن ضرور آئے گا۔ اس کی باتوں میں جھوٹ کی جھلک نہیں تھی۔ وقت اپنی مقررہ رفتار سے گزرتا رہا۔ اس واقعے کو کئی سال بیت گئے۔ دفتر والے بھی اس واقعے کو بھول چکے تھے۔ ایک دن شوکت اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک نوجوان نے اس کے پاس آ کر پوچھا، کیا آپ ہی شوکت صاحب ہیں؟ جی، میں ہی شوکت ہوں، فرمائیے کیا کام ہے آپ کو؟
میرے بڑے بھائی نے یہ خط آپ کے نام بھیجا ہے۔ نوجوان کا دیا خط جب شوکت نے کھولا تو اس میں گلابی رنگ کے ایک صفحے پر کچھ لکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی 1000 روپے کا نوٹ نتھی تھا۔ عبارت کچھ یوں تھی: صاحب جی، السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں نے 4 سال پہلے آپ سے 1000 روپیہ قرض لیا تھا۔ میں نے ان روپیوں کو سے خوانچہ لگایا اور کوشش کے باوجود آپ کا قرض ادا نہ کر سکا، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اب میں تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے 1000 روپے اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو سکا ہوں۔ میں یہ روپے واپس کرنے کے لیے آ رہا تھا کہ ایک حادثے کا شکار ہو گیا۔ میں اپنے بھائی کے ہاتھوں قرض کی رقم بھیج رہا ہوں، اسے قبول کریں۔ میں اس وقت جناح ہسپتال میں زیر علاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ دیر سے قرض واپس کرنے پر معافی کا طلبگار ہوں۔ فقط جمال احمد۔ شوکت نے یہ خط دفتر میں سب کو دکھایا۔ سب کے اندازے غلط ثابت ہو گئے تھے۔ جمال نے شوکت کے 1000 روپے واپس کر کے کمال کر دیا تھا۔ شوکت بہت خوش تھا۔ اس نے کس پیشہ ور بھکاری کی نہیں بلکہ ایک مستحق انسان کی مدد کی تھی۔ جمال احمد سچا ہے۔ ایسے سچے لوگ ہی زمین کے ہیرے ہیں۔ ان ہیروں پر جس قدر بھی ناز کیا جائے کم ہے۔ شوکت خوشی کے عالم میں بولتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک سچے اور وعدے کا پاس کرنے والے انسان کی عیادت کے لیے اسپتال روانہ ہو گیا۔